السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو گفٹ آف دی مچائے۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں جو رول ہے وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا ہے۔ لڑکی کا نام ہے ڈیلا، جبکہ لڑکے کا نام ہے جم۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کے کرسمس کا دور ہے اور یہ ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکی کے پاس صرف $1.87 ہوتے ہیں، جو کہ اس نے اپنی جو مہینے بھر کی گروسری شاپنگ ہوتی ہے اس سے سینٹ کر کے بچائے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو بہت ہی پیارا سا گفٹ دے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ بہت کوائٹ رہتا تھا اور بہت ہی کام اس کی پرسنالٹی تھی، تو یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا گفٹ ہو جو اس کی پرسنالٹی کو بالکل سوٹ کرے۔ اور جم بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ ایسے ہی خیالات رکھتا تھا۔ وہ بھی بہت ہی غریب تھا، اس کے پاس اپنے ہاتھوں کو اس سردی سے بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی گلوز نہیں تھے۔ اس کے پاس ایک پرانا سا کوٹ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو بہت اچھا سا گفٹ دے، لیکن وہ دونوں افورڈ نہیں تھے کر سکتے۔ جو ان دونوں کے پاس سب سے قیمتی چیزیں تھیں نا، لڑکی کے پاس یعنی کہ ڈیلا کے پاس اس کے گولڈن بال تھے، جو کہ اس کے گھٹنوں سے بھی زیادہ لمبے تھے، اور وہ اپنے بالوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کیچر اتارتی تو اس کے بال رول ہو کر ایسے نیچے آتے جیسے بھورے پانی کی آبشار ہو۔ تو جب بھی کوئی کوئین یا کوئی شہزادی ان کے گھر کے آس پاس اپنے محل میں رہتی تو وہ ایسی جگہ پر کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو کوم کرتی جہاں سے وہ کوئین ان کو دیکھ سکتی تھی، یعنی کہ وہ کوئین کو یہ بتانا چاہتی تھی، وہ کوئین کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ تمہارے پاس بے شک بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن تمہارے پاس ایسے خوبصورت بال نہیں ہیں۔ اور واقعی یہ خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی کسی نہ کسی لکی عورت کو ملتی ہے، ہر کسی کے پاس یہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اور جو جم کے پاس سب سے جو اہم چیز تھی نا، وہ اس کی واچ تھی۔ واچ کی چین نہیں تھی، صرف واچ ہی تھی، تو رسٹ واچ تھی، لیکن اس کی چین اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے پر دادا کی تھی وہ، اور وہ بہت ہی اہم تھی اس کے لیے۔ جب بھی کوئی کنگ یا پھر کوئی شہزادہ سے وہ ملتا تو وہ بار بار ٹائم دیکھتا کہ اسے بتا سکے کہ تمہارے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے نا، ان سب سے یہ گھڑی بہت اہم ہے۔ یہ گھڑی اس کے پاس ماسٹر پیس تھی۔ ان دونوں کے پاس کل کائنات بس یہ دو چیزیں ہی تھیں، ان کے پاس اور کوئی اور قیمتی چیز نہیں تھی۔ تو کرسمس کا وقت قریب آیا۔ ڈیلا اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا تحفہ لینا چاہتی تھی، لیکن پیسوں کی وجہ سے وہ بیڈ پر گری اور بہت زیادہ روئی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے، ہیٹ لیتے ہوئے، کوٹ پہنتے ہوئے وہ باہر نکل گئی کہ کچھ نہ کچھ تو لینا ہی ہے۔ پھر اس نے ایک شاپ دیکھی۔ اس شاپ کے باہر جو بورڈ لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا مسز سوفرونی ہیئر آرٹیکلز آف آل کائنڈز۔ تو وہ بھاگے اندر گئی اور وہاں پر اس نے اپنے بالوں کی جانچ کروائی اور اسے کہا کہ میں یہ بال بیچنا چاہتی ہوں۔ تو جب مسز سوفرونی نے یہ خوبصورت بال دیکھے تو وہ جلدی سے رضامند ہوگی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے لیے $20 دوں گی۔ لڑکی رضامند ہوگی اور اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور $20 لے کر اگلے 2 گھنٹے تک وہ طوفان کی طرح بازار میں گھومتی رہی۔ آخرکار وہ ایک شاپ پر پہنچی اور وہاں پہ اس نے دیکھا ایک گولڈ رسٹ واچ کی جو چین ہوتی ہے نا، وہ تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ کیونکہ جو اس چین کی خوبصورتی تھی نا، وہ اس کی کامنس میں تھی، تو اسے لگا کہ یہ گفٹ بالکل جم کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے گا، تو وہ رضامند ہوگی کہ ٹھیک ہے، میں یہی گفٹ لوں گی۔ تو اس کے پاس ٹوٹل $21.87 تھے۔ تو اس کی جو پرائس تھی نا رسٹ واچ کی چین کی، وہ صرف $21 تھی۔ اس نے اسے پرچیز کر لیا اور 87 سینٹس لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ گھر آئی اور بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ جم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا، لیکن وہ اس بارے میں بھی اداس تھی کہ اس کے بال اب بہت ہی چھوٹے ہو چکے تھے، جیسے اسکول میں لڑکے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے۔ تو اسے لگا کہ شاید اس کے بال دیکھ کر جم کی محبت اس کے لیے کم ہو جائے۔ تو جیسے ہی جم انٹر ہوا گھر کے اندر تو وہ بہت ہی اداس ہو گیا، اس کے بال دیکھ کر اسے ایک دھچکا سا محسوس ہوا۔ تو پھر ڈیلا نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، یہ بال میرے بہت جلد واپس آ جائیں گے، تم اس بات کی پریشانی نہ لو، میرے بال بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کرسمس میں تمہیں گفٹ دیے بغیر بالکل بھی گزار نہیں تھی سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے یہ گفٹ لائی ہوں۔ اس نے اپنا جب گفٹ جم کو دکھایا تو جم کو مزید رونا آیا۔ تو اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میرے بال آ جائیں گے، تم آخر رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے اپنے پاکٹ سے ایک انویلپ نکالا اور اسے کہا کہ یہ دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ تو جب اس نے بیٹھ کر وہ انویلپ کھولا تو اسے بھی ایک دھچکا محسوس ہوا، کیونکہ جم اس کے لیے اپنی گھڑی بیچ کر
اس کے لیے کومز لایا تھا جو کہ اس نے ایک بازار میں دیکھی تھی اور ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ میں انہیں نہیں خریدوں گی۔ آخرکار جم نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو یہ دے دیتا ہوں، وہ بہت خوش ہوگی۔ تو جم اس کے لیے بالوں کی کومز لے کے آیا تھا، لیکن ڈیلا اپنے بال کٹوا چکی تھی، اور ڈیلا اپنے جم کے لیے وہ رسٹ واچ کی چین لے کے آئی تھی، لیکن جم وہ چین بیچ چکا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کافی دیر تک روئے کہ ہم نے اپنی جو سب سے اہم چیزیں تھیں انہیں بھی بیچ دیا، لیکن اور ایک دوسرے کے گفٹ ایسے لائے جو ایک دوسرے کے کام کے ہی نہیں ہیں۔ پھر آخرکار جم نے کہا کہ ان دونوں گفٹس کو ساتھ رکھو اور بس ان کو بھول جاؤ، تو چلے کھانا کھانا چلتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں نے اچھا کھانا کھایا اور اس واقعے کو بھول چکے۔ مجاہد جیسا کہ آپ جانتے ہیں عقل مند تھے، زبردست طور پر دانشمند آدمی، جو نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تحائف لائے تھے۔ وہ کرسمس کے تحائف پیش کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ عقل مند ہونے کی وجہ سے بے شک ان کے تحائف بھی حکمت والے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہاں دو بچوں کی کہانی سنائی ہے جو عقل مند نہیں تھے۔ ہر ایک نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز دوسرے ساتھی کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے فروخت کر دی۔ لیکن آج کے دانشوروں سے مجھے آخری بات کہنے دے، وہ تمام انسان جو تحائف دیتے ہیں ان میں سے یہ دونوں سب سے زیادہ دانا تھے، ان کی طرح کہ وہ تمام لوگ جو یوں تحائف دیتے اور لیتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ہر جگہ وہی عقل مند ہیں، وہی تو دانا ہے۔ تو آج کی سٹوری یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ I hope you like this video. Please don't forget to share this video with all your friends and family members. Don't forget to subscribe my YouTube channel, and also don't forget to press the bell icon. I hope you like this video, so please do comment, do sharing, and also like this video. I will meet you in my next video. Bye bye. Allah Hafiz.